عمران خان صاحب اور ان کی کرمنل مائنڈ دیکھیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے توشہ خانہ کی گھڑیاں، زیورات، ہیرے جواہرات چوری کیے ہیں، جن کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے. وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ باڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مرے اور ہم کہیں کہ جی یہ دیکھو ہمارا بندہ مار دیا. یہ اتنا افسوسناک ہے کہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اس موقع کی تلاش میں تحریک انصاف رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو جانی نقصان ہو تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھائیں. جس طریقے سے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک ایسے شخص جو جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوتے تب تک اس ملک میں شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. جی عارف ملک صاحب طور پہ ہینڈی کیپ تھا، اس کی لاش کو لے کے سیاست کی جا رہی ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہماری سیاست اتنی نفرت زدہ اور اتنی زہر آلودہ ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت لاہور کی سڑکوں پہ لاشیں ڈھونڈتی پھری تھی کہ کہیں سے کوئی لاش ہاتھ آ جائے. اور مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن لاہور کے مردہ خانوں میں بھی پائے گئے کہ کوئی لاوارث، اور ہاتھ میں ٹی شرٹس پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی تصویر والی کہ کوئی لاوارث لاش مل جائے اس کو ہم عمران خان کی تصویر والی ٹی شرٹ پہنا کے تو کلیم کریں کہ پولیس نے مار دیا. اور یہ کاؤنٹ 3 ڈیتھ سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے میڈیا پہ بیانات دیے اور سوشل میڈیا پہ یہ بات کی کہ جی ہمارے 3 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ اتنا افسوسناک ہے کہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اس موقع کی تلاش میں تحریک انصاف رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو جانی نقصان ہو تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف نے ضلع شاہ کی تدفین کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی کہ جب تک قانونی کارروائی چند افراد کے خلاف جن کا نام ہم خود بتائیں گے ان کے خلاف نہیں ہوتی ہم تدفین نہیں ہونے دیں گے. وہ فوٹیج موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک وکیل صاحب ضلع شاہ کے والد کو کہہ رہے ہیں انکل وہ بات کریں، آپ نے وہ بات نہیں کی، انکل وہ بات آپ بھول گئے، انکل وہ بات کریں. تو اس پہ پھر وہ والد نے مجبور ہو کے کہا کہ جی ہم قانونی کارروائی جب تک نہیں ہوتی تو ہم تب تک اپنا کوئی اگلا لاہ عمل بتائیں گے. اس کے بعد تدفین کو روکنے کی کوشش کی کہ لاش سڑک پہ رکھ دو، سڑکیں بلاک کر دو. اور یہ سیاسی شعبدہ بازی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی مفاد کی خاطر ایک معصوم کی جان گئی، اس پہ سیاست کھیلی گئی. بی بی سی کو انٹرویو دیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دیے کہ پولیس نے ہمارا کارکن شہید کر دیا. اور اس کے والد کا آپ انٹرویو سنیں. اس کے والد نے کہا کہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں، میں نہ کسی سی ایم کو، نہ کسی ادارے کے افسر کو، نہ آئی جی کو میں اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں نے یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا. اب قانونی کارروائی کا حق قانون کے مطابق فوت ہونے والے کے ورثہ کو ہوتا ہے. اب وارث جو ہے وہ والد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کسی پہ الزام لگانا چاہتا، برملا یہ بات کا اظہار کر رہا ہے. مگر نہیں، ایک سیاسی جماعت جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ اس بات پہ بضد ہے کہ یہ تشدد سے اس کو مرڈر کیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کے والد کو پہلے اصرار کرتے رہے کہ یہ تدفین نہ کریں تاکہ آپ کو کوریج ملے، آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ اس کا والد نام لے چند مخصوص لوگوں کا اور ان پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے. بھائی وہ وارث ہے، وہ نہیں نام لے رہا، وہ بتا رہا ہے، آزاد منش انسان ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جی میرے بیٹے کا میں کیونکہ نہیں دیکھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے. اور دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے نا کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. وہ رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس ہو، وہ بھی سیف سٹی کے کیمرہ سے پکڑا گیا تھا کیونکہ جو ایف آئی آر میں ٹائم درج تھا وہ ٹائم میچ نہیں ہو رہا تھا ان کے ٹول پلازا سے باہر نکلنے کے ٹائم کے ساتھ. فورٹریس اسٹیڈیم میں ایک واقعہ ہوتا ہے، 2 افراد جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں، ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہمارے سے ہوا ہے، یہ بندہ ہماری گاڑی سے ٹکرایا ہے. اور یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا وہ موقع پر، کچھ بھی انہوں نے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک شخص جو بہت جذبات میں تھا اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی. اور اس کے بعد یہ پہلے اس کو سی ایم ایچ لے گئے، وہ گیٹ بند تھا جس طرف سے یہ گئے، چیک کر لیتے
1122 کو کال کیوں نہیں کی؟ پہلی رسپانس آپ کا میرا یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارا نہ ہو کسی اور کا ہو تو ہم کھڑے ہو کے پہلے 1122 کال کرتے ہیں تاکہ ایمبولنس میں ابتدائی طبی امداد جو بھی زخمی ہے اس کو دی جا سکے. نہیں کیا کال, گاڑی میں ڈالا. تو کیا اس بات سے یہ فرض کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بات کا علم تھا اور بتایا گیا تھا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایمبولینس کال نہ کرو, میں ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا جو مجھے قانونی علم ہے ناقص اس کے تحت, کہ پہلا سوال یہ ہے کہ 1122 کو کال کیوں نہیں کیا گیا اور کس کی ہدایت پہ یہ کال نہیں کی گئی؟ اور آپ کو روٹ نہیں پتا, اگر آپ سی ایم ایچ کے غلط گیٹ پہ گئے ہیں تو کیا جس دوران گاڑی میں اس زخمی شخص موجود تھا سی ایم ایچ لے جانے تک کیا اس کی سانسیں بحال تھیں؟ کیا وہ زندہ تھا؟ اور جب سی ایم ایچ سے آپ سروسز ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اس دوران اس کی حالت کیا تھی؟ کیونکہ سروسز ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق ہی واز ریسیوڈ ڈیڈ. وہ جب سی ایم ایچ میں پہنچے ہیں تو وہ فوت ہو چکے تھے ضلع شاہ. اب سی سی ٹی وی فوٹیج اس ڈالے کی سروسز ہاسپٹل میں آتے ہوئے ان دو افراد کی ضلع شاہ کی باڈی کو اندر لے جاتے ہوئے یہ تو نہیں نا چھپ سکتی کسی سے, یہ بالکل موجود ہے, روزے روشن کی طرح یہاں ہے, پتہ ہے سب کو کہ یہ دو افراد لے کے آئے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو میرا بھی ہوا ہے. اگر آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں, آپ لوائقین کو فون کرتے ہیں, ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لوائقین کہاں پہ ہیں. اتنی کیا جلدی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے؟ اور پھر عمران خان صاحب اور ان کی کرمنل مائنڈ دیکھیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے توشہ خانہ کی گھڑیاں, زیورات, ہیرے جواہرات چوری کیے ہیں, جن کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے. وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ باڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مرے اور ہم کہیں کہ جی یہ دیکھو ہمارا بندہ مار دیا. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے شاباش دی, انہوں نے کہا شاباش, ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کام کیا. یہ اقبالی بیان ہے ان دو لوگوں کا, ہمارے لوگ تو نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور انہیں کہا گیا کہ آپ حلیہ تبدیل کر لیں. ان کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو بندہ اس کی لاش ہسپتال میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سامنے آ جائے گی, تو کہا گیا حلیہ تبدیل کرنے. اب جب اس کی ویڈیو دیکھیں, جب وہ ہسپتال میں گیا تو اس کی داڑھی ہے اور بال اور طرح کے ہیں. جب وہ اب اقبالی بیان آ رہا ہے تو وہ داڑھی شیو ہو چکی ہے, بالوں کا سٹائل اور ہے. یہ عام لوگوں کو پریکٹس کے پہلے 4 سال میں اتنی شاندار بلڈنگ بھی کھڑی ہو جائے, کروڑوں روپے کے کلائنٹس بھی آ جائیں, ججوں کے سامنے جائیں تو وہ کہ اچھا مرزا بیٹا آیا ہے, مصطفیٰ بیٹا آیا, آرڈر دے دو. تو یہ اب معاملات اس ملک میں ایسے ہی ہیں. یہ نہ ہو کہ لوگ مطلب یہ کل کو کمیشن کا سٹینڈ لگا لیں ہائی کورٹ کے باہر کہ جی مرتضیٰ نقوی, مصطفیٰ نقوی جی ادھر پیسے جمع کرا دیا کریں. نہیں, ہم بھی الیکشن کی تیاری تو ہم بھی کر رہے ہیں, پارلیمانی بورڈ ہم نے بھی بنا دیا, لوگوں کو درخواستیں دینے کا بھی کہہ دیا, سب کچھ کر رہے ہیں. مگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوتے تب تک اس ملک میں شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. جی عارف ملک صاحب, آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کیوں پارٹی بنے, نگران حکومت جانے پی ٹی آئی کا کارکن تھا, پی ایم ایل این کیوں پارٹی بن, پی ایم ایل این اس لیے پارٹی بن رہی ہے اس کے اندر. اور دوسرا توشہ خانہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو شیخ خان عباسی نے کہا کہ 2 گھڑیاں تو انہوں نے بھی لی تھی توشہ خانہ سے, نہ لیتے تو وہ آکشن ہو جاتی. نہیں, توشہ خانہ سے نا کوئی چیز آئی ہے, ڈیکوریشن پیس آیا ہے, آپ نے گھر پہ رکھ لیا, بڑی اچھی بات ہے, آپ نے پیسے دا کیا, آپ کو ڈیکوریشن پیس اچھا. خان صاحب اگر وہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی رکھ لیتے نا اس کی اصل قیمت ادا کر کے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے؟ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ یار بلیک مارکیٹ پہ تو نہ بیچتے جا کے, بلیک مارکیٹ میں بیچ کے وہ پیسے, منی ٹریل کوئی نہیں ہے, گھنونا کاروبار ہے نا. آپ کو کوئی تحفہ دے, آپ بیچ کے اس کی پروسیڈ کھا جائیں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ زیب نہیں دیتا. اور دیکھیں کس طور پہ جی, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے پروسیس سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. توشہ خانہ سے ایک تحفہ آتا ہے, آپ توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں. پہلا جرم تب سرزد ہوا کہ جب بشرا صاحبہ نے وہ تحفہ جمع نہیں کرایا, اس کو رکھ لیا پاس, ملازموں کو ڈانٹا, تم تصویریں کھینچتے اس کی, تمہیں شرم نہیں آتی, تحفے کی تصویریں کھینچی ہیں, تحفے نے کپڑے پہنے ہوں گے, بہرحال اچھا اینی وے اس کو آپ آگے لے کے چلیں. اب وہ تحفہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے, ایویلیویٹر کو بلاتے ہیں,
ایویلیویٹر دو طرح کے ہیں, ایک کسٹمز کا ہے, ایک کسی پرائیویٹ فرم کا ہے. وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ 20 کروڑ کا ہے. اب ادھر دوبارہ چوری ہوئی. کسٹمز والے اور ایجلنٹ نامی جو فرم ہے وہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ تحفہ 20 لاکھ کا ہے, ڈاٹ کا بھی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایویلیویشن بھی غلط کروائی. اب کیا کیا, اب اس کو بلیک مارک, اب آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی, جو غلط قیمت لگوائی تھی کم کروا کے. ایک تو توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا, قیمت کم لگوائی, کم کا بھی 20% جمع کرایا. 1 ارب کی گھڑی تھی, 5 کروڑ ویلیو لگوائی, 2.5 کروڑ جمع کرایا, بلیک مارکیٹ میں 80 کروڑ کی بیچ کے 80 کروڑ روپے جیب میں ڈال کے منی لانڈرنگ کر کے ڈکلیئر نہیں کیا. اب یہ پتہ نہیں کون سا قانون ہے جو 80 کروڑ کی چوری کی اجازت دیتا ہے. میرے نزدیک تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ سب کی سوال لیتے ہیں, ہو جائے گا. دیکھیں ان کی کچھ شرائط تھیں, وہ مکمل. تیل آنا تھا مارچ میں, آپ کی کمٹمنٹ تھی, وہ کہاں پہنچا؟ اور کیا اگر الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوتے ہیں تو حکومت کے پاس پیسے ہیں الیکشن کروانے کے؟ دیکھیے پیسے تو نہیں ہیں الیکشن کروانے کے, بات سیدھی ہے, بالکل کلیئر ہے. آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی آنے والے چند دنوں میں طے ہو جائے گا. ان کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں. اور یہ یاد رکھے, یہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا. پھر انہوں نے 4 وزراء خزانہ تبدیل کیے تھے, ان کی ناجائز ساری فرمائشیں مانی تھیں, پھر اس کے بعد مکر گئے تھے. ذہنی توازن کا طبی ایشو ہے. تو یہ مصدق ملک صاحب تیل پہ بہتر جواب دے سکیں. آ رہے سب کے سوال یہ بتائیے زمان پاک کے باہر جو جاتے ہیں انہیں فری ہینڈ دیا گیا جس سے تشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے نہ پولیس والے محفوظ ہیں نہ عام شہری. میں ٹاک کی شروع آپ نہیں تھے, ٹاک کی شروعات ہی میں نے وہ پورے 10 منٹ لگائے بھائی, کافی